ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ نظام جو ہے خود بخود بنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو بنایا ہے ہمارے استعمال کے واسطے نہیں بنایا ہے۔ دھوکہ لگ گیا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت ہے، ہمارے استعمال کے واسطے بنایا ہے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا ہے۔ جنت سے آئے ہم، جنت میں جانا ہے۔ جنت میں کیا کمی تھی جو یہاں پر بھیج دیا؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، پھر کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بنایا ہے زمین یا آسمان؟ اس کی قدرت معلوم ہونے کے لیے بنایا ہے۔ دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں، ایک خالق، ایک مخلوق۔ ایک کی پہچان ہوئی، ایک کی پہچان نہیں ہوئی تو ایمانش نہیں۔ مخلوق کی پہچان ہو گئی، مخلوق کو بنانے والے خالق کی پہچان نہیں ہوئی، نہیں پہچانے آدمی تو ایمانش نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے میں ڈاکٹر ہوں، بولے نوکری کہاں کرتے ہیں بول کے پوچھے، جاب کہاں چل رہا، دواخانہ کہاں ہے، کلینک کہاں ہے، آخری درجہ؟ بولے وہ نہیں ہے، بولے کہیں نوکری نہیں ہے، کہیں کلینک نہیں ہے، مان لیتے ہیں، دلیل نہیں۔ استعمال کر رہے ہیں ہم، یہ بات الگ ہے، ہمارے استعمال کے واسطے نہیں ہے۔ قدرت ظاہر ہونے کے لیے ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ قرآن میں آیا، اے نبی جی ہماری ذات کو بیان کرو۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ سارا نظام بنایا اس اللہ کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی اس کی صفتوں کے بغیر پہچان سکتا ہی نہیں، اس کی ذات کو بھی پہچاننا، اس کی صفات کو بھی پہچاننا۔ ایمان مجمل بولتی ہے اس میں۔ ایمان مجمل جو ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ پر ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے، جیسا وہ اپنی صفات میں ہے۔ ذات میں کیسا ہے؟ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، بیوی بچے نہیں، یہاں تک اسے کوئی حاجت نہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اونگنے کی، کوئی حاجت نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں اس کا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ذات میں محتاج نہیں ہوں، اس کے وجود میں انہیں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کسی چیز کو کرنے میں کیسا محتاج ہو سکتا؟ تو پھر اللہ نہیں ہوا، وہ خالق نہیں ہوا۔ ذات میں محتاج نہیں، بنانے میں محتاج ہو جائے۔ یہ زمین ہے بولتے ہم، کیا چیز سے بنا ہے کوئی بتا نہیں سکتا،
یہ شکل لے کر بنایا کوئی بتا نہیں سکتا. یہ آسمان بنایا کیا چیز سے بنایا کوئی بتا نہیں سکتا. شکلوں سے بنائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں بنایا شکلوں سے بنائے نہیں تو محتاج ہو جاتا. پہچان کا نام ہی ایمان ہے. پہچان کا نام ہی ایمان ہے. پیدا کرنے والے کو پہچاننا یہی ایمان ہے. آخری وقت ہے ایک بزرگ کا صدقات میں ہے. کوئی خواہش ہے آخری وقت ہے آپ کا؟ بولے کچھ نہیں ہے. آخری وقت ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے گا, اس کی پہچان حاصل ہو جائے گا. جتنی غفلت آج چل رہی ہے, گناہ ہو رہے ہیں, وہ معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے, نہیں پہچاننے کی وجہ سے. کلیکٹر صاحب معمول ڈریس میں تھے, بنڈی لگایا باہر روڈ پر رکھا ہے. اسے بولے جاتے ذرا بازوک لگا دے بھائی. بولے ان پہچانے نہیں, انہیں کوئی بولنے والا بول کو ہٹایا نہیں. بات لوگ بولے ارے کلیکٹر صاحب سے بولے تو تیرے کو بولے گھر کو جا کو معافی مانگ رہا, کہیں کو مقام معلوم ہو گیا, نہیں تو میری بنڈی اٹھ جاتی یہاں سے. آدمی آدمی سے نہیں ڈرتا, اس کے مقام سے ڈرتا ہے. ایسا ہی آدمی اللہ سے ڈر نہیں سکتا جب تک اس کا مقام معلوم نہ ہو. تو یہ جو نظام بنایا گیا ہے وہ صرف ہمارے استعمال کے واسطے نہیں بنایا گیا ہے, بنانے والے اللہ کو پہچاننے کے لیے بنایا گیا. اس کی قدرت, اس کی طاقت معلوم ہوئے تو آدمی اس سے جڑ سکتا. سب سے آس ہے, اللہ سے مایوسی ہے. آج مسلمان شرک کے بولتا مولوی صاحب اللہ کرتے ہیں, حکومت ہماری نہیں ہے. حکومت کا محتاج بنا دیا اللہ تعالیٰ کو. سارا نظام اس کا ہے, ساری مخلوق اس کی ہے. اللہ خالق ہیں, ارادہ کرتے ہیں بن جاتا ہے. کوئی شکل کی ضرورت نہیں. قادر کہتے ہیں کسی چیز کو وجود میں لانے میں, پیدا کرنے میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں. ہماری طرح اگر اسے بھی کچھ ضرورت پڑ رہی ہے, کرتی کی, کسی ایک چیز کی, ایک ذرے کی, تو پھر انہیں اللہ نہیں ہوا, انہیں خالق نہیں ہوا. جو بھی چیز بنایا ارادے سے بنایا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں, ہو جا بولتے ہو جاتی. یہ ہمارے کو سمجھانے کے لیے ہے, انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادے کرتے ہیں ہو جاتا ہے. جو جو چیز کا دنیا میں اللہ ارادہ کرے وہ چیز بنتی چلے گئی, دنیا میں وجود میں آتی چلے گئی. چاہے جانور ہو, چرندے ہو, پرندے ہو, یہ نظام ہو, جو جو چیز کا ارادہ کرے وہ چیز بنتی چلے گئی دنیا میں. ہے کسی کی طاقت ایسا؟ اس لیے اللہ خالق ہے, انجینئر نہیں ہے. انجینئر بننے میں بھی محتاج شکلوں کے, کسی چیز کو بنانے میں بھی محتاج, چلانے میں بھی محتاج شکلوں کے. اللہ خالق ہیں, بنانے میں محتاج نہیں, چلانے میں محتاج نہیں, ختم کرنے میں محتاج نہیں. کمار ہے نا, کمار بولتے ہیں, ہنڈیا بنانے والے کو بولتے کمار. ہنڈی بنانے میں اس کی غرض ہے کہ بنانا, پیسے حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ زمین بنایا, کچھ مانگ رہا ہمارے سے, غرضی نہیں ہے. اللہ خالق ہیں, غرض والا نہیں ہے. جو بھی چیز بنایا اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے, کوئی غرض نہیں. یہاں تک ہمارے کو بھی بنایا, اس میں بھی اس کی غرض نہیں. کوئی غرض نہیں. کر لیے ہمارا فائدہ, نہیں کر لیے ہمارا نقصان. عبادت میری ضرورت ہے, اللہ کی نہیں. نماز پر وعدے میرے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں. روزے سے صحت دیں گے ہمارے لیے, اللہ کے لیے نہیں. صدقہ دیں گے تو 1 کے 10 ملیں گے, ہمارے لیے. اللہ کی کوئی غرض نہیں اس میں. کون سا بھی عمل لے لو آپ,
اس میں بندے کا فائدہ ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں. اللہ کو کچھ ملنے والا ہے بول تو پھر غرض والا ہو گیا، انہیں محتاج ہو گیا. سمد اس کی صفت ہے، انہیں محتاج نہیں. سب بندے کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. ہمیں آج آئے ہیں، پہلے یہ مخلوق ہی نہیں تھی، کون یاد کرے ان کو؟ جب محتاج نہیں ہوئے ہونا کسی کی عبادت کے، کسی کی تعریف کے، آج کیسے محتاج ہو سکتے؟ ہزاروں سال لاکھوں سال بن گئے نظام، جب کون یاد کرے ان کو؟ دین سارا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. اللہ کی ضرورت نہیں. باپ کو دکھ ہوتا، بچے بات نہیں سنے تھا، کیا فائدہ ہوا بڑے کر کو بول، کیونکہ پیدا کرنے میں، ان کو بڑا کرنے میں، ساتھ دینے میں غرض ہے، ہمارے کام آئے بولا. اللہ کو ہے کیسا؟ جس کو دل رہتا اسے غرض ہوتی، اللہ کو دل ہی نہیں، غرض بھی نہیں، غصہ بھی نہیں آتا. اس کو غصہ آیا تو پوری کائنات کا نظام ختم ہو جاتا. کسی مخلوق پر غصہ آ گیا تو اس کا وجود ختم ہو جاتا. فرشتہ کو خالی ایک چیخ مارا تو پوری قوم مر گئی. وہ اللہ کے بارے میں کون بول سکتا؟ اس کی مخلوق ہی ایسے بنایا ہے، اس کی کیسی قدرت ہونا. خالق مخلوق، مخلوق کسے کہتے ہیں، خالق کسے کہتے ہیں؟ پہچاننا، فرق پیدا کرنا. ابھی شرک میں چل رہا آدمی، اللہ یہ کرتا میں یہ کرتا ہوں، حالانکہ انہیں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ارادے کا محتاج ہے. جیسا بٹن فٹ کری ہے فین کا، ٹیوب کا، انہیں اپنی طرف سے پڑھ نہیں سکتے، انہیں بند بھی نہیں ہو سکتے، آن بھی نہیں ہو سکتے، آپ بھی نہیں ہو سکتے. ایسا پوری مخلوق اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتی. ہمارے اعضاء میں بھی اس کا ارادہ کام کرتا. یہ پوری کائنات کے اندر بھی اللہ کا ارادہ کام کر رہا. روح ہے ہماری، کوئی شکل ہے اس کی. آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر، کتنے بار پیٹ کھول کو دیکھتے رہتے ہیں، سینہ کھولتے ہیں، دکھتی کیا؟ اندر ہی ہے تو نظر آتی. آنکھ کے ڈاکٹر مل جاتے ہیں، کانا کے مل جاتے ہیں، دانتوں کے مل جاتے ہیں، یا جی دل کے ڈاکٹر مل جاتے، روح کے بھی ملتے ہیں کیا ڈاکٹر؟ پھر کیا چیز ہے وہ؟ کیا چیز چلا رہی ہے جسم کو؟ قل الروح من امر ربی، بولے اللہ کا ارادہ چلا رہا ہے، اللہ کا امر کام کر رہا ہر چیز میں، پوری کائنات میں. انسان کے جسم میں بھی غفلت چل رہی ہے انسان کے ویسا. اللہ سے دور کیوں ہو جا رہا ہو تو پہچانے نہیں یہ حرکت کس کی وجہ سے ہے. تو غرض والا نہیں اللہ، کوئی غرض نہیں. بندوں کا فائدہ نہیں کر لیا تو ان کا نقصان، اللہ کا نقصان نہیں، فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں. اس لیے ایک جگہ ہے وما قدر اللہ حق قدر، اے میرے بندو میرے کو جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچان نہ سکے تم. اللہ خالق ہیں، اللہ قادر ہیں. کسی چیز کو وجود میں نہ لانے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، چلانے میں محتاج نہیں، اس کو بدلنے میں محتاج نہیں، شکلوں کو بدلنے میں، باقی رکھنے میں محتاج نہیں، ختم کرنے میں محتاج نہیں. شیئن قدیر ہے، نصف القدیر نہیں اللہ. آدھا تمہیں کرتے ہیں آدھا میں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ایک چڑی کو بھی نہیں بولا یہ آسمان برانو ایک طرف کا کونا تو پکڑ لے بول کو. بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ایسے لکھے گئے ہیں جس میں محتاجگی معلوم ہو جاتی ہے اللہ کے. ایسی باتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں بولتے اسے. چڑیلا کو پانی ڈالی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کو انگار میں، بولتے اسرائیلی روایت بولتے. اللہ اتنے پانی سے کیا ہوتا؟ بولے اللہ ابراہیم جل رہا تھا، پوچھا تو کیا کری؟ بول میں کیا جواب دوں؟ محتاجگی ہو گئی. جبرائیل اتنے بڑے بنا ان کو نہیں بولا تو پرند چڑی کو بول دیتا، وہ اللہ محتاج ہو گیا.
اسرائیلی روایتیں بولتے اسے. بولنے میں جملوں میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے آدمی کے. محتاج ہمیں ہیں، وہ ذات نہیں ہے. تجربہ ہو گیا تو آدمی اس کا وہاں بھی محتاجگی لگا رہا، اس کو تجربہ ہو گیا تھا. تجربے کو ملا رہا قدرت سے آدمی. آگ کو گلزار بنا دیے، کسی فرشتے کی طاقت نہیں شکل کو بدلنے کی، آگ کو گلزار بنانے کی. پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر سکتا فرشتہ، آگ کو گلزار نہیں بنا سکتا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو معرفت حاصل تھی، کسی مخلوق کو معرفت نہیں سوائے مومن کے. کسی مخلوق کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں معرفت، صرف مومن کو دیا. مومن میں انبیاء علیہ السلام پیدائش سے اللہ کی معرفت، ان کو پیدائش سے معصوم نہ. تربیت اور تزکیہ کر کے بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا امتحان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو آزمانے کی ضرورت نہیں. ان پر جتنے واقعات چلے ہمارے کو سمجھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، ان کے واسطے نہیں. نہیں تو اس کی قدرت ناقص ہوتی، ایک نبی فیل ہو گیا بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہمیشہ علم رکھنے والے، اور انہوں آزمائے، امتحان لے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. جو مومن ہوگا اس کے ساتھ قدرت کیسا ساتھ ہے دیکھو. اس لیے مومن کو جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے. عشق میں جیتا، عشق میں جلتا ہے، عشق میں مرتا. اللہ کے عشق میں اسے شکلوں کی ضرورت نہیں ہے، شکلوں سے متاثر ہوتا نہیں. مومن، ایک مومن کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو مومن بولتے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنی ذات صفات میں جیسا ہے ویسا تسلیم کرنا، ویسا ماننا. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اناج دینے میں زمین کا محتاج نہیں، پانی دینے میں بادلوں کا محتاج نہیں. زمین کا انکار کر رہے ہیں، دانے کا انکار نہیں. بادل کا انکار کر رہے ہیں، پانی کا انکار نہیں. اندر چھپی ہوئی چیز ہے. کہیں سے تو بھی اناج دیتا، کہیں سے تو بھی پانی دیتا. پرورش اس سے ہوتی، کس سے؟ دانے پانی سے. ان جملوں میں بھی شرک ہے. ایمانی جملہ کیا ہے؟ میرا اللہ میرے کو پالنے میں ایک دانے کا محتاج نہیں، خطرے پانی کا محتاج نہیں. مچھلی کے پیٹ میں چل گئے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیا یونس علیہ السلام کو. کون پہنچائے؟ توشا. کوسا کھانا، کوسا پانی، 40 دن. ابھی آگے اصحاب کہف 309 سال بغیر کھانے پانی کے سلایا، پھر جگایا. کھانا لے کر آئے، پتا چلا انہیں اتنے سال سلایا اللہ ہمارے کو. خوشی میں سو گئے، کھائے نہیں، کھانا کھائے بھی نہیں، لے کر آئے تھے، خوشی میں سو گئے. خوشی میں اللہ پھر سلا دیا ان کو، قیامت تک سو رہے ہونا. واقعات کیا ہے؟ دانا پانی کا محتاج نہیں. اس لیے حیات کا سبب ذریعہ جو ہے وہ کھانا پانی نہیں، روح ہے. جینے کا جو ذریعہ ہے انسان کے باقی رہنے کا، وہ روح ہے. چیزیں، شکلیں نہیں، کھانا پانی نہیں. جیسا اصحاب کہف روح ہے، زندہ ہے، کھانا نہیں، پانی نہیں. اللہ رکھے ہیں. اب دجال آئیں گا، اللہ بھیجیں گے اسے، روٹی پانی اس کے ہاتھ میں رہتا. میرے کو خدا مانو، روٹی پانی لے لو. جو کھانے پانی پر ایمان لایا ہوں گا، متاثر ہوں گا، ان دجال کا کلمہ پڑھ لیتا، مایوس ہو کر مرتد ہو جاتا. جو اسبابوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ اللہ کو بیان کریں گے، ایمان کو بیان کریں گے، وہ دجال آیا تو مرتد ہو جائیں گے. جتنے عابد ہوں گے وہ چھپ جائیں گے، جو دائی ہوں گے وہ مقابلہ کر لیں گے اس کا. انکار کرنے والا بچ سکتا ہے پوری کائنات کا. وہ ایک آدمی کے لیے ایمان کو بچانے کا موقع ہو. اللہ بول رہے ہیں گھبراؤ نہ کو، انکار کرو اس کا، بغیر کھانے پانی کے ہم حیات دیں گے. حدیث میں ہے مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوں گی.
سبحان اللہ الحمدللہ، بھوک مٹ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، ایک دانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حشر کے میدان میں لوگ خبروں سے اٹھیں گے، 70 برس تک کھڑے رہیں گے، کتنے تام کھانے لگیں گے؟ لاکھ آدمیاں رہتے ہیں، 2 لاکھ آدمیاں آدم علیہ السلام سے لگو قیامت تک کی آدمیاں رہتی ہیں۔ سوچو کتنے تام کھانے لگانا، کتنا انتظام کرنا، 70 برس تک کھڑے رہیں گے بغیر کھانے پانی کے۔ پہچانے نہیں ہم اللہ کو، چیزوں کے ساتھ بول 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 کو آدمی کو ذہن میں بیٹھے گا۔ اللہ شافی ہے بغیر دواؤں کے، دوا استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر اللہ دوا کے محتاج نہیں ہے۔ صدقے پر وعدہ ہے، دوا پر وعدہ نہیں ہے۔ صدقے پر بیماروں کو شفا دینے کا وعدہ ہے، دوا پر نہیں۔ دنیا میں جتنے شکلیں اسباب ہے، ایک سبب پر بھی اللہ وعدہ نہیں کریں۔ تم شادی کرو ہم ضرور بھی ضرور بچے دیں گے، تم کھیتی کرو ضرور بھی ضرور اناج دیں گے، تم کاروبار کرو ضرور بھی ضرور نفع دیں گے، کہیں بھی وعدہ نہیں۔ دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ اعمال پر وعدے ہیں، اسباب پر وعدے نہیں۔ اس لیے مومن دنیا میں عمل بنانا ہے، کافر سبب بنائے گا، اس کے اسباب میں دین نہیں رہے گا، اس میں اسے ناکام کر دیں گے۔ اور ہم بھی جو شعبہ چلائیں گے، کاروبار کریں گے، وہ بھی دین پیش کرنے کے لیے نیت کو درست کرنا ہے۔ کیا جاتا جی نیت درست کرنے میں؟ نیت درست نہیں کر سکتے، نیت درست کرنا ہے۔ یہ شعبے کا دین پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کھلا کر زندہ رکھے، بغیر کھلا کے رکھے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ استعمال کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، ارے اس کے بغیر کیسا ہوتا، شرک آ گیا۔ یہ یقین ہونا کھلا کر پال رہا ہے، بغیر کھلا کے پالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے، اسباب پر ایمان نہیں ہونا ہے، بھروسہ نہیں ہونا ہے، یقینی نہیں رہنا اس کا۔ صحابہ کے اندر نہیں تھی یہ چیز۔ مال آ گیا تو خوشی نہیں تھی، چلا گیا تو غم نہیں تھا، کیونکہ اس پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں پیدا کرنے والے خالق کو پہچاننا ہے، قادر کو پہچاننا ہے، شعین قدیر ہے، انہیں ہر چیز پر جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جہاں سے چاہے کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ اونٹنے میں سے اونٹنی نکلی سمجھ میں آتا، پتھر میں سے اونٹنی نکالنا، پہاڑ میں سے، ہمیں سوچ میں پڑ جائیں گے کیسا ہوتا بھائی بولے۔ میں اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ صالح علیہ السلام کو لوگاں بولے اب آپ نبی ہیں تو یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو، بولے کس میں سے؟ پہاڑ میں سے۔ بولے میں تو نہیں نکال سکتا، اللہ نکال سکتے۔ بولے کون نکال سکتے ہیں؟ اللہ نکال سکتے ہیں۔ اللہ نکال کے بتائے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکالے۔ بھینس میں سے دودھ آتا، ہمارے ذہن میں کیا دودھ ہونا تو بھینس ہونا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گے، کتنے بھینس ہونا چاہیے؟ نہریں چلیں گی دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی، کتنے مکھیاں ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں۔ اللہ اپنے ارادے سے چلائیں گے، انہیں شکل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں کیسا محتاج ہو گیا؟ جنت میں ایسے اس کے ارادے پر سب ہو رہا ہے، تو یہاں کیسا محتاج ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہاں محتاج ہو جائے، وہاں محتاج نہیں۔ کھانا پینا بہت نعمتیں ہوں گے جنت میں، گے بھوک نہیں پیاس نہیں، اپنی صفت اس کی اللہ کی، کھاتا نہیں پیتا نہیں، وہ صفت بندے کو دیں گے جنت میں۔ سوچ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو جنت کیا واسطے بنایا ہے؟ انتظار میں ہے آج آدمی، جنت میں جانا، مزے کرنا بولے۔ جنت مزے کی چیز ہے، حوریں مزے کی چیز ہے، تو اللہ کیا رہا ہے؟ اب اللہ میں کیا رہا؟ جبکہ جمیل انہیں ہے، اور حور جو ہے جمیل نہیں ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل ہیں،
اللہ کے جمال کا عکس پڑتا ہے حور پر، جس کی وجہ سے حور ایسی خوبصورت دکھتی ہے، تو جمیل کا کیا عالم ہوگا؟ جنت کی نعمتیں ایک سے ایک ہے بول تو پھر اللہ میں کیا رہا؟ اس لیے لکھا ہے سب نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جب اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ ساری نعمتیں جنت کی ہیچ اور بیکار نظر آئیں گی آدمی کو. دیدار ہی سب کچھ ہے. مدہوش ہو جائیں گے لوگ اللہ کا دیدار کر کے. مزہ تو اللہ اپنے دیدار میں رکھے ہیں، اپنے کلام میں رکھے ہیں مزہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگ بولتے تھے پڑوسی آہستہ پڑھو، بولے ہمارے بچے مسلمان ہو جاتے، بولے ہمارے گھر والے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اب آہستہ پڑھو قرآن، بولے. اب وہ چیز معمولی بن گیا ہے ہمارے پاس. گھر میں تو پھٹکو پرانا ہو جا رہا، مسئلہ پوچھ رہے کیا کرنا ہے اسے، بولو پانی میں سلانا کیا کرنا، گچپ مسجد میں رکھ کو جا رہے لوگ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی دو چیزوں میں اللہ مزہ رکھا، کلام الہی، دیدار الہی. جنت ہمارے مزے کے واسطے نہیں ہے. کافروں مشرکوں کو بیان کریں، کپڑوں میں پڑ گئے، مہلا میں پڑ گئے، عورتوں میں پڑ گئے، تم یہاں دیکھو بولو. ان کو پلٹانے کے واسطے بیان کریں جنت کا. مومن اللہ کی صفت سے مطمئن ہوگا. مومن کو اللہ اپنے لیے بنایا ہے. دل جو بنایا اللہ کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا. حور مل گئے تو بھی آدمی کا دل بھرنے کا نہیں جب تک دیدار نہ ہو. دل کو اللہ اپنے واسطے بنایا کیونکہ خالق ہے وہ نہیں. حور مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، بھرنے کے نہیں. سننے کا جنگل مل گیا تو دوسرے کی فکر کرتا، دو ملے تو تیسرے کی فکر کرتا. 4 عورتوں سے شادی کر کے 5ویں عورت کو دیکھ رہا ہے، کیوں؟ دل بھرنے کی چیز نہیں ہے. سوچ میں پڑ جاتا آدمی، ارے 4 شادیاں ہوئی پھر بھی 5ویں میری نگاہ قابو میں نہیں، کیوں؟ مخلوق سے بھرنے کی چیز نہیں ہے یہ. دل مخلوق سے بھرنے کی چیز نہیں، خالق کی چیز ہے. اپنے لیے بنایا اللہ دل کو. جسم فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی چیزوں سے، دل نہیں. دل کو فائدہ نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی صفت سے ہی یہ پر ہوگا، بھرے گا. مخلوق سے نہیں، ٹچ نہیں، مخلوق کا تعلق ہی نہیں دل سے. ابراہیم علیہ السلام کو بولے اللہ دل ہمارا گھر کو جھاڑو دے، بولے جھاڑو لے کو کعبۃ اللہ صاف کرے. اللہ کیا بولے؟ یہ نہیں، تمہارا دل ہمارا گھر. بولے اس میں غیر کی محبت نہیں آنا، کسی مخلوق کی محبت نہیں. چھوٹا بچہ دودھ پیتا، جنگل میں چھوڑ ڈالے لے جاؤ بیوی کو بچوں کو. ہمیں تو سوچتے تھے نبی کیا کرتے، حکم کیا ہے وہ پورا کرتے تھے، دماغ نہیں چلاتے تھے. اس لیے نبی کے بات کو عقل سے سوچنے والا بیوقوف ہے. بولے سوچنا تھے بہت بڑے عقل والے انہوں. اب بچہ بڑا ہوا چلنے کے قابل، ابھی محبت آتی، ذبح کرو بولے، وہ بھی خواب میں، ریئل بھی نہیں، خواب میں. بولے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا، ولیوں کا خواب بھی سچا ہوتا. وہ بھی تیار ہو گیا نا. اللہ کیا کیا بولے وہ کرے، ہم تیار ہو گئے. پھر اللہ انہوں جو بولے وہ کرے. بیت اللہ بن گیا، دعا کرے، جو دعا کرتے چلے گئے قبول ہوتی چلے گئے. ساری دنیا میں کیا کیا پھلاں پکتے ہیں بنتے ہیں سب یہاں پہنچا دے. بولے وہاں پکتا کیا بھی نہیں، وہاں پہنچ جاتا، پہلے نمبر کا مال. اور یہ بیت اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ایک نبی کو پیدا کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. بولے میری نسل میں ایسے نبی کو پیدا کر، قرآن کی آیتیں حکمت کی باتیں بتائیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. بولے اللہ جو بولے انہوں پورا کرے، انہوں جو بولے اللہ پورا کرے. اس لیے بول رہے ہیں اللہ جیسا ہے ویسا ایمان لاؤ، پھر بندہ جو چاہے گا اللہ وہ کریں گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بندہ جو چاہتا اللہ وہ کرتے ہیں. شرط ہے ویسا ایمان ہو، اسباب والا ایمان نہیں، ملاوٹ والا ایمان نہیں. تو جنت مزے کے واسطے نہیں ہے، کافروں کو سمجھانے کے لیے، پلٹانے کے لیے ہے. ہمارے لیے تو اللہ ہے، مومن کے لیے.
اور جہنم عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. آپ سناؤ, پینے کھانے والا آدمی مایوس ہوا تھا, اب چلے گئے زندگی سب پینے کھانے میں, اب بچیچ کیا ہے, چلو وہ بھی گزار دیں گے, بولتا. اللہ کے ارادے سے ایسے عذاب تیار ہوتے ہیں, قدرت بتانے کے لیے ہے. جنت بھی جہنم بھی قدرت کے اظہار کے لیے ہے, ورنہ وہ اللہ محتاج ہو گیا. قادر کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو کرنے میں ایک چیز کا محتاج نہیں. عذاب دینے میں اسے جہنم کی ضرورت نہیں, نہیں تو محتاج ہو گیا. اسے انگار ہونا عذاب دینے کے لیے تو محتاج ہو گیا. سانپ بچھو ہونا عذاب دینے کے لیے تو محتاج ہو گیا. بندوں کو راستے پر لانے کے لیے ہے, پلٹانے کے لیے ہے. ماں باپ بولتے ہیں اولاد کو چمڑی چھل ڈالتا ہوں, بولے چھل دیتے ہیں, ہڈیاں توڑ ڈالتا ہوں, باواں توڑ ڈالتا ہوں, ہنکیاں پھوڑ ڈالتا ہوں, کیا کیا ایسے الفاظ رہتی ہیں, سب محبت میں چلتی ہوں, کرتے کچھ نہیں. یہ ایک ماں باپ ایسا بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں, تو وہ اللہ کیا ہوں گا؟ رحیم, انہوں تو شفیق ہے. رحیمی صفت اگر معلوم ہو جائے, آدمی کو پتا چل جائے, تو آدمی آوارہ ہو جائے گا. بولے اللہ کی رحیمی صفت اگر معلوم ہو جائے, منتخب میں لکھا ہے اللہ کی رحیمی صفت کیا ہے پتا چل جائے, تو کافر بھی جنت کی امید کرے گا. بولے میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں. بولے جو اللہ وہاں عذاب دے سکتا یہاں نہیں دے سکتا, تو جب ہاتھ سے نکل گیا کیا نہیں, وہاں آئے تو دیکھ لینے کے واسطے. سوچو, اب آیا میرے ہاتھ میں اٹکیا, بولے آدمی جیسا بولتے ہیں اب اٹکیا ہوئے, بولے نہیں, قبضہ بولتے ہیں, پوری کائنات پر قبضہ سمجھانے کے لیے ہے, اسے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب اس کا ہے. ہم قہار مانیں کہ اللہ کو, عذاب کے لیے نہیں. مایوس کرنے والی چیزیں ہیں سب, بندہ اس کے سے دور ہو گیا. 3-4 صفتیں ہیں جو ڈرایا گیا ہے, باقی سب صفتیں رحم کی ہیں. ایک نافرمان کو کے بارے میں حدیث میں ہے, صبح میں انتظار کرتا ہوں, شام میں انتظار کرتا ہوں, اس کی موت تک انتظار کرتا ہوں. صبح کو آتا کہ شام کو آتا کہ میرا بندہ توبہ کر کے بدلتا کہ, اس کی موت تک انتظار. جبکہ زمین بول رہی اللہ نافرمان چل رہا, تو اجازت دیا تو پھٹ کو اندر لے لیتا ہوں. بادل بول رہا ایک ٹکڑا گرا دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. اللہ کیا بول رہے ہیں, تمہیں اس کے بندے ہیں, اس کے مالک ہے کیا, تمہیں بولے تمہیں اس کے خالق ہیں, تمہیں اس کو بنائیں کیا نہیں. اللہ میرے حال پہ چھوڑو میرے بندے کو, میں انتظار میں ہوں. بولے پوری کائنات بھی پوری دنیا بھی قدرت ظاہر ہونے کے لیے ہے, اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی صفتیں ظاہر ہونے کے لیے. انسان سے گناہ ہو گیا تو ستار ہے اللہ, غلطی اس سے نہیں ہوئی تو ستاری صفت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. کتنے غلطیاں ہم سے نہیں ہوئی, چھپایا نہیں چھپایا انہیں. غفلت میں ہم سے گناہ ہو گیا, ہمیں ستار مل جائے گا, ہمیں غفار مل جائے گا, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا. کتابوں میں لکھا ہے ساری دنیا فرمان بردار بن گئی, ایک بھی گناہ کرنے والا نہیں. اللہ بولے میں نافرمانوں کو پیدا کروں گا, بولے گناہ کرنے والوں کو پیدا کروں گا, نہیں تو اس کی صفت ظاہر ہی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل میں بارش بند کر دیا, تو سب دینا کو لگ جاؤ گاؤں کے باہر دعا کرے. موسیٰ علیہ السلام, بارش نہیں ہوئی. بولے اللہ بارش نہیں ہوئی. بولے مجمع میں ایک نافرمان ہے, وہ نکل گیا تو برسا دیتے ہیں. اعلان کرے کون ہے بدکار, کون گناہگار, نکل جاؤ یہاں سے. بولے کہاں سے نکلتا, نکلا تو بدنام ہو جاتا. ابھی نکلا بھی نہیں, بارش شروع ہو گئی ہے. بولے اللہ وہ نافرمان نکلا نہیں, بارش برسا دیے. اللہ بولے جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی. کون ہے اللہ؟ بولے گناہگار تھا تو بولے نہیں, اب تو توبہ کر چکا ہے. کیسا بولیں گے؟ غیبت پسند کرتے ہیں کیا اللہ؟ اللہ غیبت کیسا کریں گے؟ کتنی محبت ہوں گی انہیں بغیر توبہ کے میرے پاس نہیں آنا.
بارش رکا دلا دل میں بولا اللہ نکل گیا تو بدنام ہو جاتا ہوں, نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوتی, توبہ کرتا ہوں معاف کر دے, برسا دیا. فاحشہ عورت گناہگار پیاسے کتے کو پانی پلا دی, مغفرت ہو گئی. ہمیں سوچتے کتنی بڑی سزا ملتی ہے, کسے بولے کتنی بڑی سزا ملتی ہے, مغفرت ہی ہو گئی ہے. ظالم آدمی کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, مغفرت ہو گئی. پانی پلانے پر مغفرت. زندگی بھر کے گناہ تو کیسا رحیم ہوگا, کسی بندے سے اسے نفرت نہیں ہے. ایک نظام چل رہا ہے دنیا میں, سچے آدمی کی اہمیت کب رہتی, جھوٹے ہے خود. ایمان کی اہمیت کفر رہے تک رہتی, کفر نہیں تو ایمان کی کیا اہمیت, بے ایمانی نہیں, ایمانداری کی کیا اہمیت. اللہ تعالیٰ چلائیں یہ چیزوں کو. قیامت کب آئیں گے, کون ایمان والا نہیں رہیں گا, جب آئیں گے کفر پر آئیں گے, مومنیت نہیں رہیں گا. مومن ہے بول تو نہیں آتی, دونوں چیزیں ہیں بول. اہل ایمان کو اللہ ختم کر دیں گے ایک ٹائم پر, قیامت کو لانا ہے. کفر رہے گا جب ایمان نہیں رہے گا. ایک ہوا چلائیں گے, اہل ایمان ختم ہو جائیں گے, اس کہیں جا کر چھپ گیا تو بھی وہاں ہوا اندر جائے گی, ختم کر دے گی. ایک نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی بڑائی کا ہے. ہمیں محسن کا احسان مند ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا ہے. کتنے احسانات ہے اس کے. پیر دیا, زمین نہیں دیا تو کہاں چلتا تھا, آنکھ دیا, سورج نہیں دیتا تو کہاں دیکھتا تھا. کتنے بہت احسانات ہیں, گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اس لیے پابند ہونا, آدمی فرما بردار ہونا ہے, اپنے اللہ کو پہچاننا ہے. دعوت کسے کہتے ہیں, پہچان حاصل ہو جائے, پیدا کرنے والے خالق کی پہچان حاصل ہو جائے. اللہ لطیف ہیں, اپنے بندوں کی غیب سے مدد کرتے ہیں. کام ہو جاتا, سمجھ میں نہ آتا کیسے ہوگا. سمندر میں سے راستے ہو گئے, دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا پانی. سوچ کام نہیں کرتی انسان کی. آگ گلزار بن گئی, سمجھ میں نہ آتا کیسا ہو گیا. شکل باقی رکھی, اگر وہ شکل نہیں رکھتے تو لوگ بھی بھاگ کے آتے. اگر چمن نظر آتا تو بغیرچہ ہلائیں گے, وہ باہر شکل رکھی آگ کی. پریشان لوگ کیا ہے, ابراہیم کو آج آگ جلاتی نہیں. قدرت ہے اللہ کی. ذرا بھی جھجک نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں, آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. شرط ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے تزکیہ کر کے ان کو سب چیز سے نواز کے بھیجتے تھے, کیونکہ انہیں کام کرنے والے ہیں, لوگوں کو پہچان کرانے والے ہیں. ہمارے کو محنت سے حاصل ہوتی ہے, قربانی سے, مجاہدے ہمارے کو سے حاصل ہوتی ہے چیز ہمارے کو. ان کو اللہ پیدائش سے دے دیتے ہیں. ان کا امتحان نہیں ہوتا, ان کی آزمائش نہیں ہوتی. ان پر واقعات چلائے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے مطمئن ہو جائے مومن کہ مومنوں کے ساتھ کیسی مدد ہے. اس لیے شہادت ہے نا, شہادت چھوٹی چیز ہے, نصرت بڑی چیز ہے. شہادت مومن کو کون مار نہیں سکتا. جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تمنا تھی, وہ تمنا تھی اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا. شہادت چھوٹی چیز ہے, نصرت بڑی چیز ہے. شہادت میں میری جان جاتی ہے, سامنے والے کو فخر آتا ہے, دشمن کو ہم اتنے کو مار ڈالے, اتنے کو ختم کرے, سامنے والے کو فخر آتا. اور نصرت سے اس کی کمر ٹوٹتی, یا تو ہدایت ملتی یا تو ہلاک ہو جاتا. مدد آنا اللہ کی یہ بڑی چیز ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, مدد آنا, اللہ کی مدد آنا. 5000 فرشتے ہوتے جو بدر کے اندر,
سامنے والے کو سمجھ میں آتا حق کس کے ساتھ ہے، صحیح مذہب کس کا ہے. مدد دیکھا تو اللہ یا تو اس کو ہدایت دیتے یا تو ہلاک کرتا. کمر توڑتی اس کی بولے نصرت سے. نصرت بڑی چیز ہے. یہ کام سے یہی چاہ رہے ہیں امت دین میں جوق در جوق داخل ہو جائے. پہلے ہمارے لوگ پابند ہو گئے تو اللہ غیروں کو ملاتے، ذری دیر نہیں لگتی. لاک ڈاؤن میں لوگ بولے حضرت اور ساتھ صاحب کو لوگ بہت تکلیف دے رہی ہیں، دعا کرو حضرت ان کو ہدایت ملے سرکار. تو بھی بولے کچھ تو بھی ہوندے سب. حضرت کیا بولے ابھی دعا کریں گے، امیروں کو لے کو آؤ بولے. جماعت لے کو چلنے والے امیروں کو لاؤ ابھی دعا کریں گے بولے. ایسے مسلمانوں کو لے کو نہیں چل سکتے. غیرہ جوق در جوق آ گئے تو ان کو کون لے جاتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے، ہمیں سمجھ سکتے ہیں اس کو. سیکنڈ نہیں لگتے اللہ کو ہدایت دینے لوگوں کو. ہماری محنت کے محتاج ہو نا ہدایت دینے میں. اب یہ موقع میں ہمیں استعمال ہو گیا، ہمیں فائدے میں رہتی. دنیا میں طرح طرح کی فتنے گڑبڑاں سب چل رہے ہیں، وہ اس کے توڑ کے لیے اجتماع تاریخیں، اجتماع کی تاریخ. اور یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ وہ چیز کا فیصلہ کر دیتا، یا تو ہدایت یا تو ہلاکت. سارا مال خدموں میں پڑتا. پھر مسلمان کما کو جمانے کے چکر میں ہے، دعوت کو مقصد بنے گا، باطل کو یا تو ہدایت دیتے ہیں یا تو ہلاک کر دیتے ہیں. خدموں میں پڑے گا مال پر. پہلے ہوا ہے آج بھی ہوگا. یہ فیصلہ دعوت کے ساتھ ہے. شرط ہے سب مسلمان سب جو ہے کام میں آنا، دائی بننا، مرد بھی عورتیں بھی سب. تاریخ اٹھا کے دیکھو دائی تھے. چھوٹے بچے بزرگ کو نصیحت کر رہے ہیں. چھوٹے 2 بچے ابو جہل کو مارے ہیں. ایک عورت تنے تنہا 7 مردوں کو ختم کری. سب تاریخ میں ہر چیز ملتے جو اپنے آپ کو بنائے ہیں. عورتیں ملتی ہیں، بچے ملتی ہیں، بوڑھے ملتے ہیں سب. ایک بے نمازی نہیں ملتا، ایک غلط کام کرنے والا نہیں ملتا. پورے نمونہ تھے. غیر بیچارے آ جاتے تھے. دین سے نفع ان کو ہو رہا تھا، ہمارے کو بھی ہوتا. اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، دیر نہیں لگتی تھی. آج سب کو کھڑا کرنے کے اس لیے جماعتوں میں نکالا جا رہا. آدمی دائی بنتا، نکل کر نمازی بنتا، دین کا دائی بنتا، کام کرنے والا بنتا، ایک نمونہ ہوتا. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو موقع دیا ہے. آگے ماحول آ گیا تو پھر ہمیں موقع نہیں رہتا اپنے آپ کو بنانے کے بعد. سید احمد صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ بولے تھوڑے بنجر رکھے اب بھی مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو بناؤ. وہ بھی ماحول لا دیا تو پھر میں مجاہدہ نہیں رہتا. بولے تھوڑے رکھے اللہ تعالیٰ بنجر علاقے، محنت کے علاقے، کام کرنے کے، کام کرنے والے اپنے آپ کو بناؤ. بولے اچھے اچھے علاقے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم جائیں گے، امت مرتد ہوتی رہتی. بولے صحابہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرتد کہاں ہو رہے وہاں جاتے تھے. حلال کمائی بھی چھوڑ دیتے تھے. اب اس وقت کام کمانا حرام ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جنتی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہمارا ایک ہے وقت ہو گیا نکل جانا، ایک ہے وقت نہیں ہوا تقاضے پر جانا. اور آدمی بہت چمکتا ہے اس سے تقاضے پر چلنے میں. مشورہ ہو گیا ہمارے بارے میں چلنا، اللہ کے راستے میں نکل جاتی. تقاضا اوڑے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا. پھر یہ کیفیت بن جاتی وہ ایمان کی. اللہ کی قدرت، اللہ کی مددیں دیکھ سکتا. ترتیب نہیں. ہم نظام الدین میں 40 دن کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے. 4 مہینے 6 مہینے چلے کی بات ہی نہیں ہے. ہاں باطل بہت عروج پر ہے. آج کام کرنے والی تھوڑی قربانی دینا ہے، پھر اللہ فیصلے کرتے. نہیں تو پکڑائی تو کون بچ سکتے نہیں. پھر سب اولاپٹ میں آ جاتے ہیں اس کی. اس لیے ہمت کرو، ارادہ کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. 4 مہینے کا ارادہ کرو. 3 بار 4 مہینے لگے تو 5 مہینے کا ارادہ. 3 بار کیوں؟ ساری دنیا میں جانے کی استعداد طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کم سے کم 3 بار تو لگایا. 4 مہینے. 1 بار لگا اس والے 2 بار کا ارادہ کرنا، 2 بار والے 3 بار کا ارادہ کرنا. اللہ قبول فرمایا. عبدالقیوم بھائی اور بولو. اور بولو.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العزة بما أعز الله به. قصص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الشأن. أخرج الحاكم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع كفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع كفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أبه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الغالية الشامي قال: قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجابية على طريق إيليا على جمل أورق تلوه سلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وتاؤه كساء أنبجاني ذو صوف، هو وتاؤه إذا رقب وفراشه إذا نزل، وحقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه. فقال: ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له الجلوميس، فقال: اغلسوا قميصي وخيته وعيروني ثوبا أو قميصا، فأتي بقميص كتان، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه فغسل ورقع وأتي به، فنزل قميصهم ولبس قميصه، فقال له الجلوميس: أنت ملك العرب، وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برذونا لكان ذلك آدم في أعين الروم. فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نطلب بغير الله بدیلا. محترم بزرگوں، دوستو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری ان مجلسوں کے اندر آخر میں حیات الصحابہ کی تعلیم وہ بے مقصد اور بے مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد پوشیدہ ہے. کیا ہے مقصد؟ کہ ہم ہر مجلس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سیرت کو سن کر، ان کے احوال و عادات و اطوار کو سن کر، ہم اپنی زندگی کو اسی موافق، جس طریقے سے ان کی زندگی تھی ویسی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اسی لیے تعلیم کی جاتی ہے، ورنہ تو یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ پھر مجلس کے آخر میں تعلیم ہو اور بس مجلس کا اختتام ہو. رسم نہیں ہے بالکل. بہرحال آج کا جو مضمون ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. کیا مضمون ہے؟ مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے عزت طلب کرنا، عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، عزت کے پیچھے سب کچھ لگا دینا. یہ انسان کی فطرت ہے. اور ایسے بہت بڑے اپنے اعتبار سے، یعنی بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اسی
عزت کے لفظ کے خاطر بعض مرتبہ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہوتے. تو عزت انسان کی فطرت میں ہے، اور عزت کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عزت کو وہاں سے حاصل کرے جہاں اللہ تعالیٰ عزت رکھے ہیں. اس چیز سے عزت طلب کرے جس چیز میں اللہ تعالیٰ عزت رکھے ہیں. اس طرف نہ جائیں عزت کے خاطر جس میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے. بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی چیزوں کے اندر عزت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، کہ کوئی بڑا مالدار ہے، لوگ اسے سلام ٹھوکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اور گمان ہوتا ہے یہ کہ بڑا عزت والا ہے آدمی، لوگ بہت عزت دیتے ہیں. حقیقت میں عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو عزت ہے وہ اصل عزت ہے. دنیاوی عزت بظاہر جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، لیکن ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ عزت والے رسول اللہ ہیں. ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. حالانکہ پہننے کے لیے چپل میسر نہ ہوتے تھے، پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں رہتا تھا، لیکن چونکہ عزت جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے ہیں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے عزت والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے عزت والا ان کو بنا دیا. کیا چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے؟ وہ ہے دین اسلام. اللہ کے احکام کی پاسداری، رسول اللہ کے طریقے کی پاسداری، اس میں عزت ہے. رسول اللہ کے طریقے میں عزت ہے، رسول اللہ کے سنتوں میں عزت ہے، اللہ کے ایک ایک حکم میں عزت ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کر لی، حالانکہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کرنا نہیں چاہیے، اثر نو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اتفاق سے کسی آدمی نے غیبت کر لیا. اب غیبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس آدمی کی برائی بیان کی ہے اس آدمی کے پاس جائے اور معافی تلافی کرا لے، اور کہے اس آدمی سے کہ میں نے اتفاق سے تیری برائی فلاں کے سامنے تیرے پیٹھ پیچھے بیان کیا تھا، اسی لیے میں آج معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، معاف کر دے. کیونکہ غیبت جو ہے نا اللہ کا حق نہیں ہے. غیبت کے بعد معافی تلافی کرانا یہ اللہ کا حق نہیں ہے، بندوں کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی. تو اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ غیبت کرنے کے بعد یہ ہے کہ جا کر معافی تلافی کر لو تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو. میں مثال دے رہا ہوں، آخرت میں پکڑ نہ ہو. اب آدمی سوچتا ہے میں جا کے اس کے سامنے بولوں، میں اس کے سامنے معافی مانگوں. عزت، ناک کا مسئلہ آ گیا. کون سا مسئلہ؟ ناک کا مسئلہ. اب آدمی سمجھتا ہے میں جا کر اس کے سامنے معافی مانگوں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، اس سے اگر معافی مانگوں تو میری عزت گویا ختم ہو جاتی، عزت کے اندر کمی آ جاتی. جبکہ معافی مانگنے میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. یہی ہے، میں ایک مثال دیا ہوں سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر عزت دی ہے، عزت رکھی ہے. اس کی ایک ہلکی سی مثال ہے کہ غیبت کرنے کے بعد اس کے سامنے جانے سے کترانے میں نہیں، بلکہ اس کے سامنے جا کر اللہ کا حکم سمجھ کر معافی مانگنے میں عزت ہے. کیوں؟ اچھا، دنیاوی حساب سے تو عزت نہیں ملتی آدمی کو، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو ملتا نا وہی تو حقیقت ہے. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ذرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، لیکن حالت تو دیکھیے ذرا. طارق ابن شہاب نے روایت کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے ملک شام کی طرف سفر میں نکلے، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ہم یہ ایک حوض کے پاس آئے یا یہ ایک تالاب کے پاس آئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور اپنے خفین یعنی اپنے پائتابوں کو نکالا، موزوں کو نکال کر اپنے کندھوں پر ڈالا، پھر اپنے اونٹ کے
रस्सी को, नकेल को पकड़कर तालाब में उतरे, या तो पानी पिलाने की खातिर या ऊंटनी को कुछ पानी उसके ऊपर पानी डालने की खातिर, धोने की खातिर, बहरहाल उतरे। जब हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मामला देखा तो कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये काम आप कर रहे हैं? आपने अपने मोज़ों को निकाला, पायताबों को निकाला और उसको अपने कंधे पर डाला और अपने ऊंट के नकेल को पकड़कर कहां पर? तालाब में पहुंचे हैं। ये चीज यहां के लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं हजरत अबू उबैदा कि जिस मकाम पे आप आए हैं ना अमीरुल मोमिनीन, ये मकाम जो है ना अहले शाम का है, और अहले शाम जो है ना ऐसी छोटी छोटी चीजों को कंधों पे वो पायताबे डालना और इस तरीके से ऊंट की नकेल को लेके चलना, आप अमीरुल मोमिनीन है, ये यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि आप तो बड़े हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसमें? अरबी के अंदर ताज्जुब को जाहिर करने के लिए। अबू उबैदा तुम ये अल्फाज कह रहे हो, अगर तुम्हारे अलावा कोई और कहता ना तो मैं उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहतरीन इबरत बना देता, ऐसी सजा देता। उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बेशक बिला शुबा हम लोग ऐसी कौम थे जो बिल्कुल जलील थे दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए से इज्जत दी है। हमें जो इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से है, किसी लिबास की वजह से, कपड़े की वजह से, रहन सहन की वजह से नहीं है। इसी तरीके की एक दूसरी रिवायत है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जिस वक्त जा रहे थे फलस्तीन की तरफ, तो रास्ते में पड़ता है जाबिया, एक मकाम है जाबिया। मकाम जाबिया को पहुंचे हैं और अपनी ऊंटनी से उतरे हैं। जिस वक्त अपनी ऊंटने से उतरे हैं तो उनके पैर, ऊंटनी भी ऐसी थी कि उनके पैर दोनों तरफ लटक रहे थे रिकाब के न होने की वजह से। घोड़े पे चढ़ने के वास्ते और पैर रखने के वास्ते जो लटके हुए लोहे के रहते ना, उसको रिकाब बोलते हैं। तो वो रिकाब नहीं थे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के ऊंटनी को, तो इसीलिए दोनों पैर उधर इधर लटक रहे थे। उस हालत में जाबिया पहुंचे और वहां उतरे ऊंटनी से। हालत यह है कि ऊंटनी पर एक चादर डली हुई है जो ऊन की है। वो चादर जब ऊंटनी पर सवार होते तो उनके लिए वो बैठने की सीट होती, और जब नीचे उतरते तो बिछाने का बिस्तर होता। वही गोया यूं समझिए टाट की चादर थी। और इसी तरीके से एक थैली थी जो किससे? खजूर के छिलके से बनी हुई थी, और ये थैली उनके लिए ऊपर बैठने के वक्त में थैली होती और जब नीचे उतरते तो उनका तकिया बन जाता। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए आए। और उनके जिस्म पर एक ऐसी कमीज थी जो एक तरफ से, एक बाजू से फटी हुई थी थोड़ी। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जाबिया के लोगों से कहा, यहाँ जो सरदार है ना तुम्हारे, उनको बुलाओ। चुनांचे सरदार आए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी इस कमीज को धो और धोने के बाद इसको सिलो। एक तरफ से चूंकि थोड़ा फटा हुआ है, इसको सिलो, और उसके बदले मेरे को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए आरियतन कोई दूसरी कमीज दे दो, दूसरा कुर्ता दे दो, मैं पहन लूं। चुनांचे एक दूसरा कुर्ता दे दिया गया कत्तान का, काटन का। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये क्या है? तो लोगों ने कहा, ये कत्तान है, ये काटन है, बहुत बेहतरीन कपड़ा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे, भाई कत्तान क्या होता है? यानी गोया दुनियावी चीजों से इतनी बेरगबती है कि कत्तान भी मालूम नहीं है अमीरुल मोमिनीन है अरब इलाके में। ओह, बहुत बड़ी जमीन पर हुकूमत कर रहे हैं। पूछने लगे कत्तान क्या होता है? लोगों ने खबर दी, यानी कत्तान के बारे में तफसीलात सुना दिए। उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु अपना कुर्ता उतारा, फिर उस कुर्ते को पहन लिया। वहां के लोग उसको धोए और सिल कर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के सामने लाकर पेश किया। जब बैठे हुए थे तो एक आदमी बोला, वो जो जाबिया के सरदारों में से एक आदमी बोला,
اے امیر المومنین، آپ عرب کے بادشاہ ہیں، آپ عرب کے بادشاہ ہیں، اور یہ جو جن شہروں سے آپ گزر رہے ہیں نا، یہ شہروں میں بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اونٹنی کے سواری کو پسند نہیں کرتے اور ایسے کپڑے پسند نہیں کرتے جو آپ پہنے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس سے عمدہ کپڑے پہنے اور ترکی گھوڑے پر سوار ہو، چونکہ ترکی گھوڑا بہت عمدہ ہوتا ہے، اس پر سوار ہو، تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ روم کے لوگوں پر آپ کا کچھ روب بھی پڑے گا اور روم کے لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے اس طریقے سے، اچھے کپڑے اور ترکی گھوڑے پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے وہی ہمارے لیے درس ہے، وہی بہترین راہ عمل ہے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مطالبہ کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے، اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اب عزت طلب نہیں کرتے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں عزت دی ہے، دین اسلام میں ہماری عزت ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے بھی ہم عزت دوسری چیز سے نہیں مانگتے، بلکہ اسلام میں ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، اسی پر ہم فالو ہوتے رہیں گے، اسی پر عمل کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، عزت حاصل کریں گے یقیناً۔ اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔ میرے دوستوں، اس سنت لباس میں عزت ہے، بجائے ان لوگوں کے لباس کے جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں پہ بمباری کر رہے ہیں، بجائے ان لوگوں کے لباس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے لباس میں عزت ہے، عزت، رعب ہے، رعب، کہ حضرت عمر فاروق اسی لباس میں پہنچے ہیں، آگے واقعہ ہے، اسی لباس میں پہنچے ہیں فلسطین، تو فلسطین میں مسجد اقصی بغیر کسی جنگ کے لوگ لا کر کیلیاں، چابیاں لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھیں۔ وجہ کیا تھی؟ رعب و دبدبا حضرت عمر فاروق کا، اسلامی نورانیت ہی وہ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھاویں، عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کے احکام، رسول اللہ کے سنتوں پر تا دم حیات عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة۔ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔